خلفشار بہت زیادہ ہے، ہمیں یہاں ضرورت ہے۔ انہوں نے کیا فرمایا کہ ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم میرے کانوں میں گونج رہا، انفذوا جیش اسامہ، انفذوا جیش اسامہ، اسامہ کے لشکر کو روانہ کر دو۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں روانہ کر دو، تم کہہ رہے ہو واپس بلا لو۔ اللہ کی مدد نبی کی ماننے میں ہے۔ میں خلاف حکم نبوت کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کی سمجھ میں جو کچھ لوگ ایسے تھے، ابھی یہ حکمت سمجھ میں نہیں آئی تھی، یہ سمجھایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی ماننے میں اللہ کی مدد ہے۔ چنانچہ وہ لشکر روانہ کر دیا گیا جو ملک شام کے محاذ پر موتا پر گیا، اور الحمدللہ علی ذالک کامیاب اور کامران فتح یاب ہو کر واپس آیا۔ ادھر مانعین زکوٰۃ کا فتنہ کھڑا ہوا۔ صاحب یہ سب جہاد کا حصہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے، میں نے ان کا بیان اس لیے شروع کیا، بھی 2 دن پہلے ان کا یوم وفات گزرا ہے، 22 جمادی الاخری ان کا یوم وفات ہے۔ قصداً میں نے اس بات کو آپ کے سامنے شروع کیا ہے۔ مانعین زکوٰۃ کا اندیہ یہ تھا، انہوں نے کہا وہ جو تم سے ٹیکس وصول کرتا تھا وہ فوت ہو گیا، ہم نماز پڑھیں گے پر زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف فوج کشی کا فیصلہ فرمایا۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کو اس بات پر اشکال تھا کہ وہ لوگ کلمہ گو ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہم ان کے خلاف تلوار اٹھائیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے لوگوں کو اشکال پیدا ہوا، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ امیر المومنین یا خلیفۃ الرسول، ایسے لوگوں کے خلاف ہم تلوار اٹھائیں گے جو کلمہ پڑھتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کے سینے پہ زور سے ہاتھ مار کے کہا، اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، جاہلیت کے دور میں تو بڑے جنگجو بنتے تھے، اب اسلام میں آ کر ڈھیلے پڑ گئے ہو عمر، ہوش کے ناخن لو۔ آج یہ زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں، کل یہ نماز کا انکار کریں گے، پھر اگلے دن کسی اور چیز کا انکار کریں گے۔ اللہ کا حکم ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ کہتے ہیں نماز پڑھیں گے زکوٰۃ نہیں دیں گے، یہ اللہ کے حکم میں تفریق کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ابن ابی قحافہ اکیلا بھی رہا تو لڑے گا، یہ ہے ان کی شجاعت۔ ابو قحافہ ان کے ابا کی کنیت ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد محترم۔ اچھا صاحب، یہ اس خصوصیت میں واحد اکیلے ہیں کہ ابا بھی صحابی، ماں باپ بھی، خود بھی، بیٹے بھی، پوتے بھی نواسے، سب صحابہ۔ اس صفت میں یہ پورے صحابہ میں منفرد ہے۔
رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو میں یہ عرض کر رہا کہ کہتے ہیں ابن ابی قحافہ اکیلا بھی رہا۔ ابو قحافہ کون؟ ابا، کیا نام بتلایا تھا میں نے بھول گئے، یاد ہے؟ ابو بکر کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ بیٹے کس کے ہیں؟ وہ تو کنیت ہے، عثمان۔ بندے بولا نار نے سارا کچھ یاد ہوتا ہے، پورے پنڈ دیا گلاں یاد نہیں دیتے، کم دیا گلاں نہیں یاد رکھتے۔ ان کا نام شروع میں عبد الکعبہ تھا، ابو بکر کا، جو ان کے والدین نے رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل دیا، کہا نہیں عبداللہ۔ جاہلیت کے بہت سے ایسے نام تھے جو نبی علیہ السلام نے مناسب نہ سمجھا تو بدل دیے، تو عبداللہ نام رکھا، عبداللہ بن عثمان۔ ان کی کنیت ابو بکر کے، شروع سے انتہائی پارسا اور نیک سیرت تھے۔ ابو قحافہ ابا کی کنیت ہے، وہ اس نسبت سے کہہ رہے کہ ابن ابی قحافہ اکیلا بھی رہا تو ان کے خلاف لڑے گا۔ عزم دیکھیں کہ ایک پورا جمگٹا ہے لوگوں کا، اور فرما رہے میں اکیلا بھی رہا کیونکہ حق کے لیے لڑنا ہے، اور جب تک وہ ایک رسی بھی جو کسی جانور کے گلے میں ہوتی ہے، جب تک وہ ایک رسی بھی جو زکوٰۃ میں وصول کی جاتی تھی وہ بھی وصول نہ کر لوں میں چھوڑوں گا نہیں۔ کہو نظام ایسے ہی نہیں قائم کیا جاتا، اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے بھائی۔ اکیلا بھی رہا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میرے سینے پر ہاتھ مار کے کہا جبار فی الجاہلیہ وخبار فی الاسلام، آج یہ نماز زکوٰۃ کا تو کل کو نماز کا بھی انکار کریں گے، پھر کسی اور چیز کا انکار کریں گے، یہ برداشت میں نہیں ہے، میں اکیلا بھی رہا تو لڑوں گا۔ فرمایا اتنا جو آپ نے فرمایا اللہ نے میرا بھی شرح صدر کر دیا۔ ہاں یہ بات تو درست ہے کہ تو دھیرے دھیرے پورے دین کا ہی انکار کر دیا۔ کیسے اللہ کے حکم میں تفریق کی جا سکتی ہے؟ اللہ فرمائے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ کہیں کہ ایک کام کریں گے دوسرا نہیں کریں گے، یہ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے زیادہ بہادر اور شجاع شخص کون ہے؟ پوچھنے والے کا مقصد تھا کہ حضرت علی فرمائیں گے میں، انہوں نے کہا نہیں، ابو بکر سے بڑھ کر شجاع میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ حضرت وہ کیسے؟ میں تو چھوٹا بچہ تھا جب نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، چند بدماش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہے اور ایک خبیث نے گلے میں چادر ڈالی ہوئی اور پیچ دے رہا اور گلا گھٹنے سے آنکھیں مبارک باہر آ رہی، اور باقی سب مسخرے مذاق کر رہے اور ہنس رہے، کہے لگا رہے ہیں۔ اتفاق سے دور سے ابو بکر رضی اللہ عنہ گزر رہے تھے، ان کی نگاہ پڑی تو دوڑتے ہوئے آئے۔ میں تو چھوٹا بچہ تھا، میں تو کچھ کر نہیں سکتا تھا،
وہ جب دوڑتے ہوئے تشریف لائے، کسی کو تھپڑ مارا، کسی کو گھونسا مارا، کسی کو دھکا دیا، اور وہ چادر اتار رہے ہیں اور یہ فرماتے جاتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ ان کو صرف اس لیے مار ڈالنا چاہتے ہو کہ یہ فرماتے ہیں میرا رب اللہ ہے، بس اتنی سی بات پر اس سچائی کو سننے کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے تم؟ ہر چیز کا رب اللہ ہے، اور رب العالمین ہے۔ تو میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، یاد رکھنا ابو بکر سے بڑھ کر حضور کی امت میں کوئی بہادر اور شجاع نہیں ہے، کیونکہ حضرت علی چھوٹے بچے تھے، 5 سال کی عمر تھی ساری۔ خود ان کے بیان کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے کنت ابن 20 اذ حملت السیف فی البدر، میں پورا 20 سال کا جوان تھا جب میں نے میدان بدر میں تلوار اٹھائی۔ اعلان نبوت فرمانے کے بعد کتنا عرصہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا، 13 برس۔ بدر کا معرکہ ہوا سن 2 ہجری میں، 13 اور 2 15، 20 میں سے 15 مائنس کریں، 5 سال رہ جاتے ہیں۔ خود ان کے اپنے لوگوں نے تو کیا کچھ لکھا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اپنے بیان کے مطابق ان کی عمر مبارک صرف 5 برس کی تھی اعلان نبوت کے وقت میں۔ اس لیے فرماتے ہیں میں تو چھوٹا تھا، کچھ کر نہیں سکتا تھا، ابو بکر رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے تشریف لائے اور سب سے نمٹ رہے، سب سے۔ اتنے شجاع پوری امت میں دوسرے کوئی شخص نہیں تھے، ہر معاملے میں پیش پیش ہے، ہر نیکی میں پیش پیش ہے۔ جب یہ ایمان لائے ابو بکر رضی اللہ عنہ 40,000 سونے کی اشرفیاں نقد سرمایہ ان کے پاس تھا، 6 تجارتی مراکز مکہ مکرمہ میں ان کی ملکیت تھے۔ کچھ قافلے ہر وقت مال لینے کے لیے جاتے، کچھ قافلے ان کے مال دوسرے ملکوں سے لاتے، یمن سے، شام سے اونٹوں پر لوڈ کر کے مال لاتے تھے۔